السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استنجا کی 79 متفرق سنتیں اور آداب۔ سر ڈھک کر استنجا کریں۔ اندر داخل ہونے کی دعا بیت الخلاء سے باہر ہی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے سرکش جنات اور شیاطین کھلا ہوا سطر بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اور استنجا خانہ کے شریر جنات اور شیاطین وغیرہ سے حفاظت بھی رہے گی۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر الٹا قدم پہلے بیت الخلاء میں داخل کریں۔ جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائیں، نہ حاجت سے زیادہ کھولیں۔ پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھیں۔ اس سے فضلہ خارج ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ فارغ ہو جائیں تو مرد اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے شروع کر کے سپاری تک سوتے، جس طرح جانور کے تھن سے دودھ دہتے ہیں کہ جو قطرے رکے ہوئے ہیں نکل جائیں۔ پھر طاق عدد یعنی 1، 3، 5 یا 7 ڈھیلوں سے چھوٹے استنجا کی جگہ خشک کریں۔ سیدھا ہاتھ ہرگز آلہ کو نہ لگائیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، مثلاً الٹا ہاتھ سخت زخمی وغیرہ ہے تو معاف ہے۔ الٹے ہاتھ میں ڈھیلا رکھیں اور الٹے ہی ہاتھ سے خشک بھی کریں۔ بڑے استنجا کی جگہ بھی طاق ڈھیلوں سے خشک کریں۔ مرد کے پیچھے کے مقام کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے کر جائیں، دوسرا پیچھے سے آگے کو، اور تیسرا آگے سے پیچھے کو۔ سردیوں میں پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے اور دوسرا آگے سے پیچھے کو، اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جائیں۔ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا، پاک ڈھیلے سیدھی طرف اور ناپاک ڈھیلے الٹی طرف رکھیں۔ اگر ناپاک ڈھیلے ڈالنے کے لیے کوئی ڈبہ وغیرہ رکھا ہے تو اسے الٹے ہاتھ کی طرف سے رکھنا چاہیے۔ پہلے پیشاب کا مقام دھوئیں، پھر پیچھے کا۔ دھونے میں آلہ کو الٹے ہاتھ میں تھام کر سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں۔ اس دوران لوٹا اونچا رکھیں تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ اگر ڈھیلوں سے خشک نہیں کیا تو دھونے کے دوران عضو مخصوص کو الٹے ہاتھ سے سوتیں تاکہ پیشاب کے قطرات ہوں تو نکل جائیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقہائے مدینہ نے مرد کی شرمگاہ کو جانور کے تھن سے تشبیہ دی ہے کہ جب تک آلہ کو بھی سوتا یعنی دبایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ پیشاب برآمد ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو پیشاب آنا موقوف ہو جاتا ہے۔ پیچھے کا مقام سانس کے زور سے نیچے کو دبا کر رکھیں اور کشادہ بیٹھیں، اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے دھوئیں۔ انگلیوں کا سرا نہ لگے کہ ناخن میں نجاست بھر جانے یا ناخن سے زخم آ جانے کا اندیشہ ہے۔ پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھیں، پھر اس کے برابر والی، اس کے بعد چھوٹی انگلی اونچی رکھیں۔ سردیوں میں پانی سے طہارت کرتے وقت گرمیوں کے مقابلہ میں زیادہ مبالغہ کریں، یعنی سانس کے ذریعے نیچے کی طرف زیادہ زور دیں۔ ہاں، اگر سردیوں میں گرم پانی سے طہارت کریں تو اسی قدر مبالغہ کریں جتنا گرمیوں میں، مگر گرم پانی سے طہارت کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا سرد پانی سے ہے، اور مرض کا بھی اندیشہ ہے۔
روزے کے دنوں میں نہ زیادہ پھیل کر بیٹھیں اور نہ مبالغہ کریں۔ اسلامی بھائی 3 انگلیوں سے زیادہ طہارت نہ کریں۔ ہتھیلی سے دھونے سے بھی اسلامی بھائیوں کی طہارت ہو جائے گی، مگر افضل وہی 3 انگلیاں ہیں۔ اسلامی بہنیں ہتھیلی سے دھوئیں اور بنسبت مرد کے زیادہ پھیل کر نہ بیٹھیں۔ دھونے کے بعد اسلامی بھائی بہن دونوں کے لیے افضل یہ ہے کہ کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالیں، اور کپڑا موجود نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے۔ سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے اپنا سطر چھپا لیں۔ پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ طہارت کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے مگر کسی پاک صابن وغیرہ سے دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب وضو بھی کر لیں تو بہتر ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا مستحب ہے۔ پیشاب اور فضلے میں نہ تھوکیں، نہ ناک صاف کریں۔ بیت الخلاء میں نہ کپڑوں اور بدن سے کھیلیں، نہ بلا ضرورت کھکھاریں، نہ ناک سینکیں، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھیں، نہ آسمان کی طرف سر اٹھائیں، نہ بلا ضرورت سطر چھوئیں۔ جو کچھ خارج ہو رہا ہے اس کی طرف نہ دیکھیں۔ بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ جب اپنی شرمگاہ کو دیکھنے کا یہ حال ہے تو بدنگاہی اور فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کا حافظہ کیوں برباد نہ ہوگا؟ آج کل بدقسمتی سے یہ وبا عام ہے۔ اگر حافظہ بحال کرنا ہے تو ان گناہوں سے توبہ کرنا ہی ہوگا۔ بیت الخلاء میں دیر تک نہ بیٹھیں کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے۔ جس وقت سطر کھلا ہوا ہو بات چیت نہ کریں۔ دینی امور سے متعلق بھی غور و فکر نہ کریں کہ باعث محرومی ہے۔ اذان و سلام اور چھینک کا جواب نہ دیں۔ اگر خود کو چھینک آئے تو زبان ہلائے بغیر دل میں الحمدللہ کہہ لیں۔ چاند اور سورج کی طرف نہ منہ کریں، نہ ہی پیٹ اور نہ ہی ہوا کے رخ، یعنی ایسی صورت کہ ہوا سامنے سے آ رہی ہو۔ پیشاب کریں کہ اس طرح ہوا کے جھونکے سے پیشاب آپ کے کپڑوں پر آ سکتا ہے۔ پیشاب نیز بڑا استنجا کرتے وقت بلکہ جب بھی سطر کھلا ہوا ہو، مثلا طہارت کرتے وقت یا برہنہ نہاتے وقت، اس وقت کعبہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ یہ حکم عام ہے، چاہے مکان کے اندر ہوں یا میدان میں۔ اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کے لیے بیٹھ گئے تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دیں، انشاءاللہ مغفرت کی امید ہے۔ بچوں کو بھی قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرا کے پیشاب اور بڑا استنجا نہ کرائیں، کرانے والا گنہگار ہوگا۔ بچوں کو گود میں لیتے وقت، دودھ پلاتے وقت بھی اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے پیر قبلہ کی طرف نہ ہوں۔ جمع ہم بستری کے وقت بھی احتیاط لازم ہے کہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ ہو۔ ہاں، اگر اوپر سے چادر اوڑھی ہوئی ہے تو حرج نہیں۔ جب مکان کی تعمیر کریں یا خریدیں تو خاص طور پر بیت الخلاء کے معاملہ میں احتیاط برتیں، یعنی اس کے رخ، کشادگی اور مناسب گہرائی وغیرہ کا خیال رکھیں۔ ایسا کاغذ یا ایسی انگوٹھی جس پر اللہ یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو، کلمہ شریف لکھا ہو، کوئی دینی مسئلہ لکھا ہو، یا آج کل لوگ سینے پر اس قسم کے بیض
اسٹیکر لگاتے ہیں کہ جس پر کچھ نہ کچھ پاک کلام لکھا ہوتا ہے، ان سب کو جیب میں رکھ کر بھی پیشاب وغیرہ نہ کریں بلکہ باہر چھوڑ کر جائیں۔ ایسا تعویذ پہن کر بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں جو موم جامہ کر کے کپڑے وغیرہ میں سی لیا گیا ہو۔ کھڑے کھڑے پیشاب نہ کریں کہ خلاف سنت ہے۔ اگر سخت مجبوری ہو تو اجازت ہے، مگر احتیاط رکھیں کہ چھینٹیں نہ آئیں۔ ایسی سخت زمین پر پیشاب نہ کریں کہ چھینٹیں اڑ کر کپڑوں وغیرہ پر پڑیں۔ اسی طرح کم گہرے ڈبلوسی میں بھی بہت زیادہ احتیاط کریں کہ چھینٹیں نہ اڑیں۔ بعض نادان بھائی ڈبلیوسی کے باہر کے پکے فرش پر پیشاب کی دھار چھوڑتے ہیں، یہ بے حد معیوب ہے۔ اس طرح لوٹے وغیرہ پر چھینٹیں آنے کا قوی احتمال ہے۔ نرم و جاذب زمین پر یا گڑھا کھود کر پیشاب کریں۔ سوئی کی نوک کے برابر پیشاب کی باریک چھینٹیں اگر اڑ کر کپڑے یا بدن پر آئیں تو اس سے کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں اگر اڑ کر پڑ گئیں اور وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ ان جگہوں پر پیشاب نہ کریں۔ کنویں، حوض یا چشمے کے کنارے پانی خواہ ٹھہرا ہوا ہو یا بہتا ہو، نہر، دریا اور تالاب وغیرہ کے کنارے یا پھلدار درخت کے نیچے یا اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں یعنی سائیڈ میں، قبرستان کے اندر، راستہ میں جس جگہ مویشی بندھے ہوں، ان سب جگہوں میں پیشاب اور بڑا استنجا کرنا مکروہ ہے۔ جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پر پیشاب کرنا مکروہ ہے، اس سے وسوسے بھی آتے ہیں۔ کسی کی دیوار یا گھر کے باہر بھی پیشاب نہ کریں کہ اس سے مالک مکان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بغیر مجبوری لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب اور بڑا استنجا کرنا منع ہے۔ آگے یا پیچھے سے کسی قسم کی نجاست مثلاً خون، پیپ وغیرہ بھی اگر نکلے تو ڈھیلوں سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ مخرج سے ہٹ کر نہ ہو، مگر دھو ڈالنا مستحب ہے۔ پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد اگر صرف پانی سے ہی طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کر لیں۔ ڈھیلوں کی کوئی تعداد شرط نہیں ہے، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے۔ اگر ایک سے صفائی ہو گئی تب بھی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی تو سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہو اور کم سے کم 3 ہوں۔ اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کر لیں، اور اگر 4 سے صفائی ہو گئی تب بھی 1 اور لے لیں تاکہ طاق ہو جائیں۔ ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ درہم یا اس سے زیادہ آلودہ نہ ہو۔ لہذا اگر 1 درہم کی مقدار میں نجاست پھیل گئی تو دھونا واجب، اور اگر اس سے زیادہ حصے میں لگ جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ کنکر، پتھر، وہ پھٹا ہوا کپڑا جواب قابل استعمال نہ رہا ہو، درزی کی بے قیمت فالتو کترن، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے کی دیوار نہ ہو۔ اگر دوسرے کی ملک ہو یا وقف ہو تو اس سے طہارت ہو جائے گی، مگر اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔
اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو بے دھڑک دوسروں کی دیواروں پر پان کی پچکاری مار دیا کرتے ہیں اور پیشاب وغیرہ کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات صاحب مکان لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس طرح دوسروں کی دیوار خراب کرنا حق العبد تلف کرنا ہے۔ جو مکان اپنے پاس کرائے پر ہے اس کی دیوار سے استنجا سکھا سکتے ہیں۔ پرائی دیوار سے استنجا کے لیے ڈھیلے لینے جائز نہیں، چاہے وہ مکان آپ نے کرایہ پر لیا ہو۔ ہڈی، سوکھی روٹی، گوبر، پکی اینٹ، ٹھیکری، شیشہ، کوئلہ، جانور کا چارہ، نیز ایسی چیز جبکہ کچھ نہ کچھ قیمت بنتی ہو، اگرچہ ایک آدھ پیسہ ہی صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل جو جاذب کاغذ ٹیشو پیپرز چلے ہیں یہ استعمال نہ کیے جائیں کیونکہ یہ قیمتاً ملتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ درزی جو قطرن پھینک دیا کرتے ہیں وہ اپنے پاس جمع کر لیا کریں اور چند ٹکڑے ہو سکے تو اپنے پاس ہی رکھا کریں، کام آتے ہی رہیں گے۔ ڈھیلا کچی مٹی کا ہونا چاہیے، پکی ہوئی مٹی یعنی آم کے مٹکے کی ٹھیکری وغیرہ سے زخم یا مرض کا اندیشہ ہے۔ لکڑی یا بانس سے استنجا کرنے سے بواسیر کا اندیشہ ہے۔ کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہو یا چاہے ابو جہل جیسے کافر کا نام لکھا ہو۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا الٹا ہاتھ بیکار ہو گیا ہو تو اسے سیدھے ہاتھ سے جائز ہے۔ آلہ کو سیدھے ہاتھ سے چھونا یا سیدھے ہاتھ میں ڈھیلے پکڑ کر سکھانا مکروہ ہے۔ جس ڈھیلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو کر سکتے ہیں۔ پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہے کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہے جو اٹھنے بیٹھنے یا وزن اٹھانے سے آئے گا، اس پر استبرا یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہوا ہو تو گر جائے، واجب ہے۔ استبرا ٹہلنے سے ہوتا ہے یا زور سے زمین پر پاؤں مارنے یا داہنے پاؤں کو بائیں یا بائیں پاؤں کو دائیں پر رکھ کر زور لگانے یا بلندی سے نیچے یا نیچے سے بلندی پر چڑھنے یا کھکھارنے یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے۔ استبرا اس وقت تک کرے کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ استبرا کرنے والا پیشاب کرنے والے ہی کے حکم میں ہے، لہذا اسے بھی ٹہلنے وغیرہ کے دوران قبلہ کو منہ یا پیٹ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح نہ بات چیت کرے، نہ سلام و جواب سلام، شرم و حیا سے سر جھکائے، حتی الامکان اپنے کو لوگوں کی نظر سے بچا کر استبرا کرنا چاہیے۔ مرد اگر ہاتھ پاؤں سے معذور ہو تو اس کی بیوی استنجا کرا دے، اور اگر عورت ایسی ہی معذور و مجبور ہو تو اس کا شوہر، بیوی نہ ہو یا عورت کا شوہر نہ ہو تو کسی اور رشتہ دار، بیٹی بیٹا، بھائی بہن سے استنجا نہیں کرا سکتے بلکہ معاف ہے۔ زمزم شریف سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور اگر ڈھیلا نہ لیا ہو تو ناجائز۔ وضو کے بقیہ پانی سے طہارت کرنا خلاف اولا ہے۔ طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں یہ اسراف و ناجائز ہے۔ دودھ پیتے مننے اور منی کا پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسا کہ بڑوں کا ناپاک ہوتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، محض غلط ہے۔ اگر نماز پڑھی اور جیب میں پیشاب، شراب یا خون کی شیشی ہے تو نماز نہ ہوگی، اور اگر جیب میں انڈا ہے جس کی زردی خون ہو چکی ہے تو نماز ہو جائے گی۔
پیشاب وغیرہ جب تک اپنے مخرج یعنی خارج ہونے کے سوراخ سے باہر نہ نکلے اس وقت تک وضو نہیں جاتا۔ البتہ اپنے مخرج سے معمولی سا بھی اگر خارج ہو گیا تو وضو جاتا رہا۔ فضلہ پر سے اڑ کر اگر مکھیاں کپڑے پر بیٹھ جائیں تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ بعض اوقات پیشاب کے مقام سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے، اس سے وضو نہیں جاتا۔ البتہ پیچھے کے مقام سے معمولی ہوا بھی اگر خارج ہو گئی وضو جاتا رہا۔ آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کا ڈھیلوں سے استنجا کر لیا، پانی استعمال نہ کیا، اس میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن پر لگا تو کپڑے اور بدن ناپاک نہ ہوں گے۔ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اس سے بدن یا لباس ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کا بدن تر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اور بات ہے، البتہ کتے کا لعاب لگ گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اے ہمارے پیارے، اللہ عز و جل ہمیں سنت کے مطابق استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی یہ مقبول میری دعا ہو، میری ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔